إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس مختصر سے وقت میں، اس تھوڑے سے وقت میں ایک چھوٹے سے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جو بہت زیادہ کامن یہ برائیاں ہمارے آس پاس پھیل چکی ہیں. تو سب لوگ ذرا بغور اس کو سماعت فرمائیں. یہ بات جو ہے ایک گناہ کبیرہ سے متعلق ہے. گناہ کبیرہ جس کے تعلق سے امام جوزی رحم اللہ اور دیگر بہت سارے محدثین نے اور علماء کرام نے اس کی تعداد 70 تک گنائی ہے کہ جو ایسے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہے کہ انسان بغیر توبہ کے مر جائے تو طویل از طویل مطلب بہت لمبے وقفے تک وہ جہنم میں جلے گا. کتنا جلے گا وہ اللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا جلنے والا ہے، اس کو کتنی سزا دی جائیں گی. اور یہ جو گناہ کبیرہ کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں اس میں اکثریت ملوث ہے. مطلب مذہبی طور پر اگر دیکھیں، مذاہب کے تعلق سے دیکھیں تو یہ مذاہب میں بھی شامل ہے ایک دوسرے کے تعلق سے. مطلب تہمت کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں. ایک مذہب والا دوسرے مذہب پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ ایسے اور یہ ویسے، جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں یہی چل رہا ہے. تو اس کو تہمت بولتے ہیں، اس کو بہتان بھی کہتے ہیں. قرآن نے اس کو بہتان کہا ہے. تو بہتان یا تہمت اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا اردو لغت میں وہی معنی ہے جو شریعت نے اس کو بیان کیا ہے. یعنی کسی شخص پر، کسی انسان پر ایسی بات عائد کرنا، کسی شخص پر، کسی انسان پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اس پہ آپ ایسی بات کہنا جو اس میں نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں تہمت. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ نمازی ہے اور آپ مشہور کر رہے ہیں کہ وہ بے نمازی ہے، یہ تہمت ہے. ایک عورت پاک دامن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بےہودہ عورت ہے، بدکار ہے، اور اس کے تعلق سے بری باتیں بیان کر رہی ہے، یہ تہمت ہے. ایک شخص ہے جس نے حلال کمائی سے، محنت سے گھر بنایا، گاڑی لی، لوگ بولتے ہیں حرام کا آ رہا ہے ان کے پاس، کبھی اتنے بڑے بڑے چیزیں لے رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے، بس حسد اور جلن میں بول دیتے ہیں. کسی پر چوری کا الزام لگانا تہمت ہے، کسی پر شراب کا الزام لگانا تہمت ہے، کسی کی عزت کے بارے میں کچھ کہنا جو کہ اس میں وہ برائی نہیں ہے، اس کو وہ بھی تہمت ہے. تو کسی بھی شخص پر ایسا الزام لگانا جو اس میں موجود نہیں ہے، اس کو تہمت کہتے ہیں. شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس بندے کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا بہت زیادہ ہے. تو تہمت کا ہمارے پاس بہت زیادہ چلن ہے. ارے وہ لڑکی، ارے وہ تو بہت گئی ہوئی، وہ لڑکا بہت نکلا ہوا ہے. آپ نہیں جانتے حالانکہ وہ کیسا ہے اللہ کے نزدیک، وہ کیسے اپنی عبادت کرتا ہے، وہ کیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا بچاتی ہے. بس آپ نے بس کہہ دیا اس کو، ایک فلاں چیز آپ کو نظر آئی، اس کو دیکھ کر بول دیا کہ وہ ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. یہ ہے تہمت. تہمت کیا ہے؟ قرآن کی 4 آیتیں اس کے تعلق سے بیان ہوتی ہے، ذرا غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
जो लोग मोमिन मर्दों पर, चाहे मर्द हो या औरत हो, और मोमिन औरतों को बिला वजह ईजा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं। कैसे तकलीफ देते हैं? इन्होंने बहुतान और खुला गुनाह अपने ऊपर सर रख लिया है। दूसरे जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मोमिनीन पर वो बात गढ़ते हैं जो उन्होंने नहीं की, उसका इल्जाम उनको ठहराते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला कुरान में एक जगह और फरमाता है बहुतानन वो इस्म मुबीना, इस्म कहते हैं गुनाह को, मुबीना खुला हुआ मतलब ओपन, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, मसले मसाइल वाली बात नहीं है, मतलब क्लियर कट है कि ये गुनाह है, कबीरा है, ये हराम है और ये बंदे ने किया। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है किसी को तकलीफ देना, किसी पर इल्जाम लगाना, बहुतान लगाना, तोहमत लगाना क्या है? इस्म मुबीना, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेगा? बहुत बुरा है। तो ऐसा नहीं कि कर लिए तो चलता, बोल दिए तो चलता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मसले मसाइल वाली बात। अल्लाह ताला फरमा रहा है इस्म मुबीना, खुला खुला गुनाह है ये, किसी पे इल्जाम लगाना। जब तक आपको उसकी हकीकत पूरी टोटल मालूम ना हो, पूरे एविडेंस और प्रूफ आपके पास ना हो। आगे चलिए, हम आगे और बढ़ते हैं। एक यहां पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी शख्स मोमिन पर ऐसी बात कहे जो इसमें नहीं है, अल्लाह इसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और उसकी कही हुई बात जब तक वो साबित ना करे उसको उसमें से नहीं निकाला जाएगा। इसे सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3597 में जिक्र किया गया है। हदीस सही है। जो आदमी कहे कि ये तो फला फला है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, जहन्नम में दाखिल करेगा और उससे कहेगा जो बात तुमने किसी के ताल्लुक से कही थी कि वो ऐसा है या वो ऐसी है, चलो साबित करो उसको। और जब तक बंदा साबित नहीं करेगा वो जहन्नम में से नहीं निकल सकता। अब आप सोचिए, अगर हमने किसी पे गलत बात कही, किसी पे बहुतान लगाया, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे अल्लाह ताला के सामने कि उसने ऐसे किया था? हम कितनी आसानी से बोल देते किसी के बारे में। ये जबान को बहुत हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी नॉन स्टॉप जुबान चलती है, इसका हिसाब होने वाला है। ये जुबान, आपको पता है, सुबह जब आप उठते हैं, हदीस में आता है कि जुबान आपके बॉडी पार्ट्स को बोलती है, माफ कीजिएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स इस जबान को बोलते हैं कंट्रोल में रहना, कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लेना। हदीस में, मतलब उसका मफहूम है हदीस का, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, हाथ पैर सब, कि जुबान तू कंट्रोल में रहना, क्योंकि तेरे वजह से हम जहन्नम में जलने वाले हैं सब। अगर तूने गलत इस्तेमाल किया अपना और सही इस्तेमाल किया तो जन्नत में रहने वाले। तो जुबान बहुत अहम चीज है। आप क्या बोल रहे हैं किसी के ताल्लुक से, बहुत एहतियात से। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 19 अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैलाए, इनके लिए दुनिया में और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। जो लोगों में बेहयाई और क्या फैलाते हैं, बुराई को फैलाते हैं, उनके लिए क्या है? दुनिया में दर्दनाक अजाब है। तो किसी के ताल्लुक से तोहमत लगाना, किसी के ताल्लुक से बेहुदा बात कहना, किसी पे कोई इल्जाम लगाना, ये क्या है? ये बेहयाई को फैलाने में शामिल है। तो इसको उलमा ने कहा कि ये भी बेहयाई के फैलाने में शामिल है, और जो ऐसा करेगा उसने क्या किया है? उसने क्या किया है? एक कबीरा गुनाह किया है, और दुनिया में भी उसके ऊपर लानत है और आखिरत में भी उसके लिए लानत है। ये तोहमत की संगीनी है, ये उसका गुनाह है और ये उसका असर यहां पर होने वाला है। इसको पॉज करो प्लीज। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा आयत नंबर 112 में फरमाते हैं वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मम सुम्मा यरमी बिही बरियम फक़द इहतमल बुहतान व इस्म मुबीना। जो शख्स
کوئی گناہ یا خطا کرے، کوئی آدمی گناہ یا خطا کرے پھر کسی بے گناہ کو اس کا الزام دے دے تو اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا۔ اس کے تعلق سے جو تفسیر میں آتا ہے وہ یہ ہے، احسن البیان اگر آپ پڑھیں گے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، انہوں نے اس آیت کے پس منظر میں لکھا کہ بنو ظفر کا ایک آدمی تھا جس کا نام بشیر بن ابیرق تھا، یا طعامہ اس کا نام تھا۔ بشیر بن ابیرق یہ بڑا چرب زبان تھا، بولنے میں بڑا ماہر تھا، بہت تیز تھا۔ اس نے ایک بار کیا کیا، اس نے ایک انصاری کی یعنی مدینہ والے کی زرہ کو چرا لیا۔ زرہ جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے نا پروٹیکشن کے لیے، وہ زرہ کو اس نے چرایا کیونکہ وہ قیمتی ہوتی ہے کافی، اور اس کو لے کر وہ وہاں سے جانے والا تھا تو کسی کو پتا چل گیا کہ اس کی زرہ چوری ہوئی، اور اس کو کھوجی کرنے کے لیے یعنی ڈھونڈنے کے لیے تلاش جاری ہو گئی۔ اب اسے لگا کہ یہ پکڑا گیا تو نام خراب ہو جائے گا، اس نے کیا کیا، ایک یہودی کے گھر میں اس زرہ کو لے جا کر پھینک دیا، اور بنو ظفر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ زرہ جو ہے یہودی کے گھر میں اور اس نے چرائی ہے۔ زرہ کس نے چرائی ہے؟ اس یہودی نے چرائی ہے۔ اس نے یہ بات اس کو پھیلا دی، یہ بات اس نے مشہور کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، یہ کیس کو آپ کے پاس لے جایا گیا۔ جب یہ کیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی سنوائی کی۔ اللہ کے رسول ایسے فیصلہ نہیں کرتے، دونوں کی بات سنتے، دونوں فریق کی۔ یہودیوں نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن یہ جو بشیر بن ابیرق تھا طعامہ، یہ بات کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ اور یاد رکھیے کچھ لوگ بات کرنے میں بڑے زبردست ہوتے ہیں اور بات کرنے میں اپنا غلطی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وارننگ بھی دی کہ صحیح بات بتاؤ، لیکن بڑا چرب زبان تھا، بولنے میں بڑا ماہر تھا۔ اللہ کے رسول اس کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 112 جو ہے، فوراً آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو روک دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ بشیر بن ابیرق کی غلطی تھی، اس نے زرہ چرائی ہے۔ پھر آپ نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور آپ نے لوگوں میں اعلان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایسے ایک کیس آیا، ایک زمین کا معاملہ تھا۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ زمین میری ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں میری ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی سنوائی سن لی، پھر آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے کہا میں ایک انسان ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں تمہارے دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہوں، ایویڈنس کی بنیاد پر، اور تم میں کچھ لوگ جو ہے بڑے چرب زبان رہتے ہیں، بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو ان کے دلائل دیکھ کر میں ان کے حق میں فیصلہ کبھی کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو اگر میں نے غلطی سے کسی کا حق، اس کے دلائل کمزور ہونے کی وجہ سے کسی کا حق لے کر اس شخص کو دے دیا جس کے دلائل ایویڈنس زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن اگر وہ حق اس کا نہیں ہے تو وہ یہ بات یاد رکھے میں اسے اس کا حق نہیں دے رہا ہوں بلکہ ایک جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ بات جیسی اللہ کے رسول نے فرمائی، وہ صحابی جن کے حق میں فیصلہ ہو رہا تھا انہوں نے کیا کہا، یہ زمین میری نہیں۔ تو دوسرا جو شخص تھا وہ کیا بولا، میری بھی نہیں ہے، اور آج تک اس زمین کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کو مسلمانوں کے مال غنیمت میں دے دیا گیا۔ مطلب یہ اللہ کے رسول، حالانکہ اس میں سے کسی ایک کی زمین ہو سکتی تھی وہ، لیکن اللہ کے رسول کی یہ الفاظ ان کو اتنے گراہ گزرے، صحابہ کو کہا کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، ہم کو نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو بہت یا احتیاط برتے چیزوں کے تعلق سے، اور خاص طور سے اپنی زبان اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس میں غلط زبانی نہ کرے۔ چلیے، تو یہ ایک معاملہ یہاں پر ہوا، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 16 میں بیان فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَ هَذَا بُهْتَانًا عَظِيمٌ۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے یہ بات کرنا مناسب نہیں، پاک ہے تو، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ کے اس واقعے کے تعلق سے جس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے۔
واقع افک کیا ہے؟ افک یا افک الگ الگ پروناؤنس کرتے ہیں ہم اردو میں. واقع افک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک سفر پہ تھے، آپ وہاں سے لوٹ رہے تھے، حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی. آپ جب جاتے کسی جہاد یا کسی سفر پر تو اپنی کسی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھتے. جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ رکے آرام کے لیے. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، عورتیں جو ہوتی تھی، جو ساتھ میں ہوتی تھی اس سفر کے، ان کو ہودج میں بٹھایا جاتا. ہودج مطلب پالکی جس کو ہم بولتے ہیں. حضرت عائشہ ایک پالکی میں بیٹھی ہوئی تھی، ہودج جس کو کہا جاتا ہے. تو عورتیں اس میں بیٹھتی کوئی، اور جو خادم ہوتے اس کو اٹھا کر سواری پر، اونٹ پر رکھ دیتے، اور جب کہیں اترنا ہوتا تو اس کو سواری سے نیچے اتار دیتے. یہ شروعاتی دور کا واقعہ ہے. تو حضرت عائشہ ابھی جو ہے آپ کا وزن جو تھا کم تھا، یعنی آپ دبلی پتلی تھی، تو ہودج میں آپ بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی ہے پتہ بھی نہیں چلتا تھا. حضرت عائشہ کسی ضرورت کے تحت باہر نکلی، لیکن جب واپس لوٹی تو دیکھا گلے میں ہار نہیں ہے. انہوں نے اپنی بہن جو ہے حضرت اسما کا ہار لے کر آئے تھے پہننے کے لیے. اکثر لڑکیاں عورتیں ایک دوسرے کا لیتے، بہنوں وغیرہ کا کہیں جانے کے لیے پہنتے، کیونکہ ان کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ان کو زینت اپنانے کے لیے، پرمیشن ہے. لیکن جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو وہ ہار گر گیا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے واپس گئی. سفر والے تیاری کر چکے تھے نکلنے کے لیے، قافلہ. تو جو وہاں پر خادم تھے ان کو لگا حضرت عائشہ ہودج میں بیٹھ چکی ہے، اور انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور سواری پہ رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ جب دوڑ کر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہودج غائب ہے اور لوگ بھی غائب ہیں، سارے لوگ جا چکے. وہ سمجھ گئی. اور قافلے میں ایسا پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے کہ لوگ چھوٹ جاتے، سامان چھوٹ جاتا. تو وہ وہیں بیٹھ گئی، کہا کہ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلے گا تو واپس آ جائیں گے. وہیں بیٹھ گئی. مطلب وہ ایک دلیر خاتون بھی تھی. دیکھیے آپ، اور آپ لوگ جنگل میں ایسے کہیں اکیلے رہ جائے تو رونا شروع کر دیں گے، اماں اماں. ٹھیک ہے، وہ وہیں بیٹھ گئی سکون سے، اطمینان سے. ایک صحابی ہے، میں نام بھول گیا ان کا، نام بھولنے کی بہت عادت بری ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا ڈیوٹی تھا کہ قافلے کے آخر میں چلتے ہوئے آتے، کوئی سامان گر جاتا، کوئی چیز چھوٹ جاتی تو وہ لے کر آتے. یہ جب قریب پہنچے تو دیکھا دور سے کوئی عورت کھڑی ہے. حلیے سے دور سے سمجھ گئی حضرت عائشہ ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے یہاں پر رہ گئی. وہ قریب جاتے ہیں، اپنا اونٹ آگے کرتے ہیں، کھانستے ہیں اور انا للہ پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ جاگ جاتی ہے اور وہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس سواری پر بیٹھ جائیے، اور وہ خود اونٹ کی نکیل یعنی رسی پکڑ کر پورا سفر طے کرتے ہیں، ان کو اوپر بٹھا دیتے ہیں حضرت عائشہ کو، اور قافلے سے جا کر مل جاتے ہیں. بس منافقین کو موقع مل گیا اسلام کے خلاف کچھ اگلنے کا، اور انہوں نے اس صحابی اور حضرت عائشہ کے تعلق سے الزامات لگانا شروع کیے ان کے تعلقات کے تعلق سے. حضرت عائشہ کو حالانکہ پہلے یہ بات پتہ نہیں چلی، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا چل رہا ہے. منافقین نے یہ بات پھیلا دی، جس میں آپ کے قریبی کچھ رشتہ دار بھی شامل تھے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، جن کا دیکھ ریکھ، ان کی کفالت حضرت ابوبکر کی ذمہ تھی. کھانا پینا ان کے پاس تھا، اور انہی کے بیٹی کے اگینسٹ میں انہوں نے جو ہے غیبت کی، چغلیاں کی اور بہتان باندھے. اس کے بعد حضرت عائشہ کو پتا چلا، آپ بڑی شوق میں چلے گئی، بہت آپ کو افسوس ہوا، غم میں ڈوب گئی. اللہ کے رسول نے بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے رسول جب تک نہیں کہتے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی. پھر یہ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کی بے گناہی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی، اللہ نے خود گواہی دی کہ عائشہ جو ہے وہ پاک دامن عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور کی شروعات آپ پڑھیں گے تو جو زناکار مرد ہے وہ زناکار عورتوں کے لیے، اور جو پاک دامن عورتیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے. آپ تفصیل اس کو بعد میں پڑھ لیں، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو ان کی بے گناہی کی ثبوت آ گیا. جن مسلمانوں نے اس تہمت لگانے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا ان کو 80 کوڑے لگائے گئے. اور عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، کھلا منافق تھا، اکثر کو پتا تھا، اس کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ پتا ہے کہ منافق ہے. لیکن صحابہ جو تھے ان کو تنبیہ کے لیے 80 کوڑے لگائے گئے، اور ان کی معافی کو قبول کر لیا گیا.
اور اس کے بعد علماء نے لکھا کہ آج حضرت عائشہ پہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو وہ کافر ہے. کیوں؟ کہ قرآن میں اللہ نے گواہی دے دی نا ان کے تعلق سے. اب کوئی خلاف میں بولتا ہے مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، جب تمہارے پاس یہ بات پہنچی حضرت عائشہ کے تعلق سے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، ہمارے نبی کی بیوی ہے. کیونکہ پرانے نبیوں کے بیویوں نے کفر کیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن وہ پاک دامن تھی، انہوں نے ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، زنا جس کو کہتے ہیں، بے حیائی کا کام نہیں کیا. وہ مشرکہ تھی، اللہ کی نافرمان ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی نبی کے زوجیت میں یعنی اس کی لائف میں کوئی جو ہے اس طرح کی خاتون نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی بات مسلمانوں جب تم نے سنی، منافق جب کہہ رہے تھے تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم کہا گیا ہے اس کو. تو کسی عورت پر الزام لگانا بہت بری بات ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگائے غلط چیز کا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، مطلب بے شرمی کا کام کیا ہے، زنا کیا ہے، تو اس کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. تو صرف میاں بیوی کے تعلق سے بھی نہیں ہے، اگر کسی عام عورت کے تعلق سے بھی اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ بدکار ہے، گنہگار ہے، زناکار ہے، تو اس کو 4 گواہ لانا پڑیں گے. 4 گواہ نہیں لا سکتا تو وہ بہتان میں شامل کیا جائے گا، اس آدمی کی گواہی نہیں لی جائیں گی اگر وہ ثابت نہیں کر پایا تو. کسی صحابی نے پوچھا کہ ایک عورت واقعی میں گنہگار ہو، اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور پھر وہ کیا کریں گا؟ اسی میں آگے صورت میں آگے کنٹینیو آیتیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ 4 بار قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو. اور وہ عورت بھی اس طرح قسم کھائیں گی 4 بار، اور دونوں ایگری نہ ہو اس بات پر تو ان کو جدائی کر دی جائیں گی، ان کا طلاق کر دیا جائے گا قسم کھانے کے بعد. اور واقعی میں جو گنہگار ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، دنیا میں چاہتا ہے. ایسے کئی لوگوں نے مشاہدے کیے ہیں. تو یہ بہت بڑی قسم ہوتی ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ کسی پہ الزام لگانا کتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشن لگا دی کہ ایسا ایسا کرنا پڑے گا، ایسی کنڈیشن رہیں گی اگر کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو. مطلب کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی عزت کے بارے میں انگلی اٹھانا، اس کے بارے میں بولنا کہ وہ ایسا ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. جب تک آپ کے پاس اس کے کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، بات پوری واضح نہیں ہے. چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ، واقعہ اور بھی لمبا تھا، میں نے مختصر سا بیان کیا. اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو یہاں پر بیان کیا. آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے کسی پہ تہمت لگانا، یہ بات یاد رکھیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں آیت نمبر 58 جو شروع میں نے پڑھی، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں پر کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو یقیناً انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر پر لے لیا. کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور آپ بول رہے اس نے ایسا کیا، تو بولنے والے نے اپنے سر پہ کھلا ہوا گناہ کا الزام لے لیا ہے. اب وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. چلیے اب حدیث پہ آتے ہیں. میں تو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی قرآن مجید سے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرے. کسی پر آپ نے کچھ الزام لگایا کہ یہ آدمی میں فلاں بیماری ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، اس میں یہ نقص ہے، حالانکہ اس میں وہ نہیں ہے، اس نے جو ہے فلاں گناہ کیا ہے، حالانکہ اس نے وہ نہیں کیا ہے، یا یہ عورت خراب ہے، یہ آدمی خراب ہے، یہ بچے کے تعلق سے، بوڑھے کے تعلق سے، کوئی بھی قسم کا تہمت، کسی کی اچھی چیز دیکھی آپ نے، حرام کا کمایا ہوں گا، اس نے تہمت لگا دیا آپ نے، تو اس نے
اب قیامت کے دن ثابت کرنا ہے اس چیز کو، یا بہتر ہے کہ دنیا میں توبہ کر لے اور جس کے تعلق سے کہا ہے اس کو بول دے کہ آپ کے تعلق سے ہم نے ایسا کہا تھا، اب ہم سے غلطی ہوئی، یا اب وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے یا آپ نہیں کہہ سکے تو آپ کثرت سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور جن سے اس کے تعلق سے برا کہا ہے اس کو واپس لے لے کہ نہیں ہم کو کنفیوژن ہو گیا ہوگا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یا ہم کو ڈیٹیل نہیں پتا تھا، بس اس نے کہا اس نے کہا تو ہم نے بھی کاپی پیسٹ کر دیا، ہم کو ڈیٹیل نہیں پتا ہے، تو کلیئریفیکیشن دے دوسروں کے سامنے جا کر، یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی وہ بات گڑنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی قرآن میں وہ بھی کفر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بیان نہیں کی اور آپ اللہ کے رسول کا نام لے کر بول رہے کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جبکہ آپ نے حدیثوں کو ریفرنس چیک نہیں کیا، بس اس سے سنا اور بولتے گئے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کوئی مشہور اور معروف ہے، آتھینٹک حدیث سب کو پتا ہے، اس کو بیان کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز آپ بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو اللہ کے رسول پہ بھی آپ تہمت نہیں لگا سکتے، غلط حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، کسی پہ تہمت لگانا بھی ظلم ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، بہقی کتاب ہے حدیث کی، اس کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں کسی مسلمان کی غیبت کرے اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں، رمضان کے لیے خاص ہے لیکن عام حالت میں بھی یہ گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، شرک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کبھی جب تک توبہ نہ کر لے۔ والدین کی نافرمانی، یہ تو بہت کامن ہے، کیوں؟ والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اٹھ گئے، مطلب امپورٹنٹ بات ہے، آپ ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ گئے، اور آپ نے کہا اور جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کے تعلق سے جھوٹ بولنا، مطلب آپ نے لوگوں کا کنسنٹریشن اپنی طرف لینے کے لیے، بات کا امپورٹنس بتانے کے لیے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کہا شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، کیونکہ یہ صحابہ کو پہلے سے علم تھا نا، تو یہ ریپیٹ ہو رہی تھی بات، لیکن آپ نے تیسری بات جب ایڈ کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹی گواہی، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے تعلق سے جھوٹ بولنا کہ ایسا ہے ویسا ہے جبکہ اس نے ویسا کام نہیں کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چھٹی حدیث ہے حضرت بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹا قول۔ جھوٹا قول مطلب وہ بات کہنا کہ جو جھوٹ ہے، اس میں عام جھوٹ بھی شامل ہے اور کسی پر جھوٹ لگانا، جھوٹا بہتان باندھنا۔ ساتویں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بس سنی سنائی باتوں کو پھیلائے۔ یہ تو بہت کامن ہے نا، ارے تم کو معلوم کیا وہ اس نے ایسا کرا، آپ اس کو تم کو کس نے بولے، تم نے دیکھے؟ نہیں میرے کو ان نے بول رہا تھا، ان نے کن نے نہیں معلوم ہے، ان نے۔ اس سے جا کر پوچھیں گے جس نے کہا ارے بھائی تم کو کس نے کہا، تم نے خود دیکھے؟ نہیں میرے کو اس نے بولا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی پیور کلیئر کٹ جھوٹا آدمی ہے۔ کون؟ جو بس سنتا ہے اور بولتا ہے، خود نہیں پتا ہے کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ جیسے آج کل کا میڈیا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور سننے والے سن کر اس کو اور پھیلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے آس پاس ہمارے ماحول میں بھی لوگ ہیں ایسے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس سے سنا باجی سنے کہ تم نے،
बाजी बोलते हाँ बोलो, ऐसा हो गया हो घर में। आपने देखे नहीं, हमारी काम वाली बोल रही थी। काम वाली बोले तो जबरदस्त जी न्यूज है वो, सब जगह बात फैला देती है वो, जो नहीं हुई वो भी। तो अल्लाह के रसूल फरमाए किसी के लिए झूठा होना काफी है कि वो सुने और बयान करे। 8वीं हदीस अबू दाऊद की है, हजरत अली के रावी है, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुसलमानों की ऐब जोई ना करो, क्योंकि जो इनकी ऐब जोई के पीछे पड़ेगा अल्लाह ताला इसके ऐबों के पीछे पड़ जाएगा और इसे रिस्वा कर देगा। कुछ लोग टो में लगे रहते ना, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, उन्हों क्या कर रहे, जैसे ही बेचारे कोई बैठे कमरे में अपन दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर, हाँ क्या चल रहा। अपना घर के तो घर में करते ही है, खिड़की में भी बैठे रहते हैं, इनके घर में कौन गया, इनके पास से कौन निकला। इसको टो लगाना बोलते। शरीयत ने बोला एक दूसरे के भेद ना टटोलो, पीछे मत पड़ो किसके कौन क्या कर रहा है। और वाकई में साइकोलॉजिकली भी जो इंसान इसमें लगता है ना, अपने असली पर्पस से हट जाता है। उसका नमाजों में ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, बिजनेस में ध्यान नहीं रहता, नौकरी में ध्यान नहीं रहता, वो इसी में लगा रहता। औरतें भी इसमें लगे रहती, कौन क्या कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी के भेद ना टटोलो, पीछे मत लगो, जासूसी मत करो, क्योंकि अल्लाह अगर तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो तुम्हारे तो कुछ गुनाह बचेंगे ही नहीं, बहुत खतरनाक पकड़ हो जाएंगी। अल्लाह ने अगर आपका पीछा उठा लिया तो अल्लाह ताला आप गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह नजरअंदाज कर देता है। तो अपने भी भाई बहन जो है ईमान वाले, उनके पीछे मत पड़ो। हाँ, आप पीछे नहीं पड़े लेकिन आपको दिख गया कि वो गलत काम कर रहा है, तो आप बोल दो कि भाई गलत काम है, मत करो, गुनाह है। या आपकी बहन है, कोई दिख गई, नहीं बहन मत करो, ये गलत है, गुनाह है, ये चीजें मत करो। जो ओपनली दिख जाए, पीछे नहीं जाना, पीछे पीछे जा रहे कौन क्या कर रहा, नहीं, ओपनली जो दिख जाए तो बहुतान तराशी। 9वीं हदीस है, हजरत अबू हुरैरा उसके रावी फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आदमी ऐसी बात कह देता है जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है। बस बैठे बैठे गले में हाथ डाले, मालूम क्या क्या, वो अपना था ना वो अब्दुल्ला, फिर निकल गया। बहुत एक से एक कारनामे कर रहा हूं, किसके तो भी साथ घूम रहा था। आपने सिर्फ मुंह से बात निकाले, हालांकि आपको कोई डिटेल नहीं पता है। किसी ने बोला या बस किसी को देख लिया आपने, हो सकता है उसकी बहन की साथ में हो। हाँ, अरे वो लेडीज पर्दा नहीं करती, फिर एक आदमी के साथ मैंने उसको खड़े हुए देखा, हो सकता है दुकान वाला होगा, पैसे छुट्टे वापस दे रहा हूँ, कोई सामान खरीद रहा हूँ, मैंने देखा उनको, अपनी आंखों से देखा मैंने अपनी। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि एक आदमी ऐसी बात कह देता है जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है और इसे कोई अहमियत नहीं देता, और उसको लगता है ये तो रोजमर्रा की बात है, कोई अहमियत भी नहीं देता। अल्लाह के रसूल डिटेल में बता रहे हैं, अहमियत नहीं देता और बस बोल देता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। लेकिन इसके सबब वो 70 साल तक जहन्नम में गिरता चला जाता है। जहन्नम नीचे है और जन्नत ऊपर है। जन्नत में ऊपर फ्लोर से, पता है आपको फ्लोर मतलब इतने बड़े बड़े जहां तक नजर जाएंगे खत्म ही नहीं होते। जो जितना नेक उसका मकाम उतना ऊंचा। जहन्नम जो जितना ज्यादा गुनहगार उतना ज्यादा नीचे, और सबसे नीचे तल में कौन रहेंगे? मुनाफिक, जो मुसलमान होने का तो ढोंग करते हैं लेकिन अंदर से ईमान नहीं है। मुनाफिक सबसे नीचे। देग में खाना बनता है ना, सबसे गर्म हिस्सा किधर होता है? नीचे। तो मुनाफिक सबसे नीचे। और जहन्नम कितनी गहरी है आप समझ जाओ कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि उसको जहन्नम में छोड़ा जाएगा, 70 साल लगेंगे नीचे जाने के लिए, उसको डेप्थ में, बॉटम में जाने के लिए। जबकि अपने को पता है एक छोटा सा पत्थर अपन पर अपने तीसरे फ्लोर पे से फेंकेंगे तो सेकंड्स में नीचे आता है। कितनी स्पीड से आता है ना। और कोई चीज का फासला जब बढ़ जाता है तो वेलोसिटी खुद बढ़ जाती है ना, पता है ना आपको, पढ़ते हैं आप लोग। तो उस इंसान को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो जहन्नम में कितना नीचे जाएगा? 70 साल लगेंगे नीचे पहुंचने के लिए। उसको इतना नीचे डाला जाएगा, सिर्फ क्यों? बैठे बैठे बोल दिया वो ऐसा, हराम का कमाते, वो
بد کردار عورت، وہ بہت نکلا ہوا آدمی، وہ اس نے ایسا چوری کیا، وہ شراب پیا، وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کسی پہ بھی الزام لگا دیا بیٹھے بیٹھے اور اپنے اوپر جہنم لکھ دی. کسی کے بارے میں بھی بول رہے نا 10 بار سوچنا. کسی نے آپ سے آ کر پوچھا بھی وہ کیسا ہے، میرے کو نہیں معلوم، میں کبھی ساتھ نہیں رہا اس کے، میں ڈیٹیل نہیں جانتا. ہاں میرے سگے بھائی کے بارے میں پوچھو، میں اس کو پہچانتا، روز ساتھ رہتے، ہم گھر میں رہتے، کھانا کھاتے ساتھ میں. ان نون پرسن جس سے آپ کبھی کبھار ملتے اور آپ اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنا رہے وہاں بیٹھے بیٹھے کہ وہ کیسا ہے. کسی نے بولا وہ کیسا ہے، بھائی نہیں پتا، ہاں کلیئر کٹ پتا ہے کہ وہ آدمی غلط ہے. اور کوئی آیا کہ بھائی ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اس لڑکے کے لیے، ہم نے رشتہ لے کر آئے، کیسا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ برا ہے ریئل میں، تو بولنا. وہاں پر خاموش نہیں ہونا کیونکہ کسی کی زندگی کا سوال ہے. وہاں بولنا چاہیے کہ لڑکا درست نہیں ہے، نیک نہیں ہے، گنہگار ہے، ہم نے اس کو ایسا ایسا کرتے ہوئے دیکھا. پھر بھی آپ ایک بار تحقیق کر لو، ہم نے ایسا دیکھا، ہم غلط بھی ہو سکتے. تو آپ کسی کے نکاح کے معاملے میں، کوئی بزنس کے بارے میں آپ کے پاس آ رہا ہے کہ میں پہلا اپنے اس بھائی کے ساتھ بزنس کروں کیا، آپ اس کو پہچانتے اور آپ کو پتا ہے کہ دھوکہ دھڑی میں نمبر 1 پہ ہو، تو آپ بولنا کہ نہیں بھائی مت کرو اس کے ساتھ، پیسے لیتا کھا جاتا ہو. کلیئر معلوم ہے تو، نہیں معلوم تو بولنا مجھے نہیں پتا، آپ معلوم کرو، آپ چیک کرو. تو یہ زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا. 10ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری حدیث، بخاری مسلم کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہے اور دونوں میں سے اور وہ اگر اس میں وہ کافر نہ ہوا تو وہ شخص گناہ کا سزاوار ہو جائے گا. دوسری حدیث میں کوئی شخص کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کو کافر منافق نہ کہے کیونکہ اگر وہ نہ ہوا تو بات پلٹ کر آتی ہے. مطلب آپ نے کسی کے تعلق سے بول دیا وہ منافق ہے اور وہ منافق نہیں، وہ مومن رہا پکا، تو بات پلٹ کے آتی ہے، مطلب آپ منافق بن جاتے ہیں. آپ نے کہا وہ کافر ہے اور وہ کافر نہیں ہوا، بات پلٹ کر آتی ہے. تو 100 بار کیا میں بولتا 1000 بار سوچو کسی کے تعلق سے کچھ بولنے سے پہلے. احتیاط بہت ضروری ہے. آج کا عنوان تھا اپنا تہمت، یہ تفصیل ہے، آپ اس پر غور کریں اور بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.